حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانش اور عقل مندی سے کون واقف نہیں ہے؟ اہل ایمان تو کیا غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کے گن گاتے تھے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی لوگ آپ کے اقوال اور فیصلوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اردو ٹرینڈ آفیشیل کے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روح پرور واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں پریشانی اور مصیبت میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا جواب کچھ یوں دیا۔ آپ کو تفصیل سے وہ جواب پہنچائیں گے، مگر ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی دانشوری کی وجہ سے باب علم کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چھپے نکتے کو بخوبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں اگر کسی صحابہ کرام کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ دربار سجائے بیٹھے تھے۔ ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا علی، اگر اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر دکھ اور تکلیف کیوں بھیجتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک، آنے والے زمانے تک اور آنے والی قوموں تک یہ ایک مفصل جواب پہنچائے اور لوگوں کا طرز فکر بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، شکر ادا کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس جواب پر وہ شخص فکر و طور پہ حیران ہوا اور جوابی سوال پوچھا کہ یا علی، دکھ بھی ایک نعمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ اس طرح ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو اس کو دکھ کی راہ پر چلاتا ہے، اور جس شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر رنج اور مصیبت بھیجتا ہے۔ گویا وہ شخص جو آسانیوں، راحتوں اور خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے اور اس کے آگے سر جھکائے۔ خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 کا ترجمہ آپ تک پہنچاتی چلوں، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال سے اور جان کے نقصان سے، اور پھلوں کے ضیاع سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ گویا انسان کے لیے ایک موقع پیدا کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش مقرر کر رکھی ہے، ان پر اپنی آزمائش بھیجے، اور جو اس پر ثابت قدم رہے اس کے لیے بے پناہ خوشخبری ہے، اس کے لیے بے پناہ انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دکھ تکلیف بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ گویا ہم اس آزمائش کو اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم مزید گمراہی کا شکار ہوتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، دکھ کسی کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی مصیبت و پریشانی میں گرنا نہیں چاہتا، اور خوشی ہر دل عزیز ہے اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشیوں میں گزرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید گمراہی سے بچائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔